آپ ایک اچھی نیند کے مالک ہیں یا بے خوابی کا شکار ہیں؟ 3 نشانیوں کا تذکرہ کریں گے جو آپ کی بے خوابی کا فیصلہ کریں گی۔ دن بھر کی تھکاوٹ، چڑچڑاپن، غصہ، یادداشت کی کمی، کہیں نیند کے مسائل کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ تذکرہ کریں گے ایک انڈیا کے ایسے جوان کا جو 42 سال کی عمر میں اچانک سے چل بسا۔ ایسا کیا؟ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر علی حسن، نیورولوجسٹ، اور اپنے چینل نیورو اویئرنیس پہ ڈاکٹر علی حسن سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے والی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیں، تاکہ آپ بہتر طور سے سمجھ سکیں کہ ایک اچھی نیند کیا ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ہم نے اپنی اس ویڈیو میں انسومنیا یعنی بے خوابی کے بارے میں بات کی ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایک ایسی نیند کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اچھی نہیں ہے اور پرسکون نہیں ہے۔ ناظرین، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ نیند کے مسائل کس قدر عام ہے، کیونکہ لوگ اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، کئی تو اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، کئی لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ایک اچھی نیند اور بے خوابی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہ صرف میرا اپنا مشاہدہ ہے بلکہ تحقیق بھی یہ بتاتی ہے کہ نیند کے مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کو ڈسکس بھی کم کیا جاتا ہے، ان کو ڈائگنوز بھی کم کیا جاتا ہے، اور ان کے علاج کی طرف توجہ بھی کم دی جاتی ہے۔ میں نے اپنی اس ویڈیو میں آپ کو 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ اگر یہ یا ان میں سے کچھ بھی آپ میں موجود ہے تو آپ بے خوابی یا انسومنیا کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پہلی نشانی، آپ رات کو بستر پر سونے کے لیے لیٹے لیکن آپ کو نیند نہیں آ رہی یا دیر سے آ رہی ہے۔ کتنی دیر سے آئے تو آپ کہیں گے کہ آپ کو نیند کے مسائل ہیں۔ اس کے لیے جو ٹائم پیریڈ رکھا گیا ہے وہ 30 منٹ یعنی آدھا گھنٹہ رکھا گیا ہے۔ اگر آدھا گھنٹے سے اوپر ہو گیا اور آپ کو نیند نہیں آ رہی تو یہ پہلی نشانی ہے کہ آپ کی نیند اچھی نہیں ہے۔ دوسری نشانی، آپ سو تو گئے لیکن رات میں بار بار آپ کی آنکھ کھل رہی ہے۔ اچھا، آنکھ کھل گئی تو پھر یا تو آپ کو بالکل ہی نیند نہیں آ رہی، یا اگر آ رہی ہے تو پھر دیر سے آ رہی ہے۔ تیسری نشانی، صبح جلدی آنکھ کھل جائے اور آنکھ کھل گئی تو پھر نیند ہی نہ آئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی نیند مثلاً 7 گھنٹے کی ہے لیکن 5 گھنٹے کے بعد آپ کی آنکھ خود بخود کھل گئی اور پھر آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ ناظرین، اگر یہ تینوں کی تینوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی نشانی آپ کے اندر موجود ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ نیند کے مسائل ہیں۔ لیکن ناظرین، اس سے پہلے کہ آپ خود کو بے خوابی کا مریض سمجھنا شروع کر دیں اور ڈاکٹروں کی کلینک کے چکر لگانا شروع کر دیں، بہت ضروری ہے کہ آپ ایک بہت ہی اہم چیز کے فرق کو سمجھیں، اور وہ یہ ہے کہ بے خوابی کے یا انسومنیا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے عارضی اور دوسری ہوتی ہے دائمی، اور ان دونوں کے اندر فرق جو ہے وہ دورانیہ کا ہوتا ہے، یعنی کون سی بے خوابی کتنے عرصے سے ہے اور اس کے پیچھے کون سے اسباب کام کر رہے ہیں۔ یہ جو عارضی بے خوابی جسے ہم نے ایکیوٹ انسومنیا کا نام دیا ہے، یہ کچھ دنوں یا کچھ ہفتوں کے لیے ہوتی ہے۔ عموماً اس کا سبب کوئی ذہنی دباؤ یا پریشانی ہوتی ہے، مثلاً کوئی قریبی شخص کی موت یا حادثہ ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، گھر کے اندر کی پریشانیاں، وہ بیماریاں جن میں درد ہو اور جو وہ درد آپ کو جگا کے رکھے، جیسے کہ جوڑ، کمر، گردن یا سر درد کی بیماریاں۔ آپ کے کمرے کے ماحول درست نہیں ہے، جیسے کہ شور شرابہ ہو رہا ہے، زیادہ روشنی ہے، آپ کا بستر یا تکیہ سخت یا نرم ہے، یا اپنے ساتھ جو آپ کے لوگ سوتے ہیں وہ زور زور سے خراٹیں لیتے ہیں، یہ چیز بھی آپ کی نیند میں خلل ڈالتی ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ کچھ دوائیاں لیتے ہیں، جیسے کہ ڈپریشن کی کچھ دوائیاں بھی نیند میں خلل کا باعث بنتی ہیں۔ ایک اور چیز، جیٹ لیگ تو آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک ملک سے سفر کر کے دوسرے ملک جاتے ہیں، وہ ممالک جن میں دن اور رات کا فرق ہوتا ہے،
یہ بھی ایک اہم سبب ہے عارضی بے خوابی کا۔ جہاں تک دائمی بے خوابی، جس کو ہم نے کرونک انسومنیا کا نام دیا ہے، اس کا تعلق ہے، یہ ہم اس وقت کہیں گے جب آپ کو 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور آپ کی نیند بہتر نہیں ہو رہی، نیند کے مسائل کا سامنا ہو رہا ہے اور نیند کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ دائمی بے خوابی کے اسباب تقریباً وہی ہیں جو کہ عارضی بے خوابی میں ہوتے ہیں، بس فرق صرف یہی ہے کہ وہ مسائل اگر حل نہیں ہو سکے تو 3 مہینے گزر گئے اور آپ کی نیند بھی بہتر نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کی وہی عارضی بے خوابی کو ہم نام دائمی بے خوابی کا دے دیتے ہیں۔ اب سب سے اہم بات جو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نیند کی بیماری دائمی شکل اختیار کر گئی ہے اور اسے 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے تو آپ اسے بالکل بھی ہلکا نہ لیں، یہ ایک سیریس ایشو بن سکتا ہے۔ میں آپ کو کچھ مسائل بتا رہا ہوں جو بے خوابی کے باعث آگے چل کر آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ ایک کہ آپ کے دن کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ غصہ، چڑچڑاپن، تھکاوٹ اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں یا اپنے کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور اگر ملازم ہیں تو اپنے ادارے میں کام کرتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی جسمانی اور ذہنی کارکردگی کم ہو گئی ہے۔ نمبر 3، اگر آپ گاڑی یا موٹر سائیکل ڈرائیو کرتے ہیں تو کیونکہ رات کی نیند آپ کی بہتر نہیں ہوئی تو دوپہر میں آپ کو نیند کے جھونکے یا غنودگی آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 4، آپ کو ڈپریشن اور نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بے خوابی کے شکار نوجوان بعض اوقات نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، بلڈ پریشر، شوگر، موٹاپا، یادداشت میں کمی جیسی سیریس میڈیکل مسائل بھی ایسے مریضوں کو ہو سکتے ہیں جو کہ 3 مہینے سے زیادہ ان کے نیند کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے۔ اور آخر میں ناظرین، فالج اور ہارٹ اٹیک یہ وہ بڑی چیزیں ہیں جن کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے اگر آپ کو کرونک انسومنیا یا دائمی بے خوابی کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ناظرین، یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے کہ آیا آپ بے خوابی کا شکار تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو اس کا علاج ضرور کروائیں۔ اور آخر میں آپ کو انڈیا کے ایک انڈسٹریلسٹ کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا۔ یہ رنجن داس صاحب تھے۔ یہ خود کو فٹ رکھنے کے لیے ہر وہ کام کرتے تھے جن کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ ان کی ڈائٹ پراپر تھی، وہ جاگنگ ریگولر بیسس پہ کرتے تھے، وہ ایکسرسائز بھی کرتے تھے، جم بھی جاتے تھے، ان کا وزن بہت ہی آئیڈیل تھا۔ لیکن 42 سال کی عمر میں ان کو دل کا ایک شدید دورہ پڑتا ہے اور وہ وہیں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی۔ بعد میں تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ کیونکہ ان کے کام کا شیڈول بہت سخت تھا اور وہ اپنے کام کو مینیج کرنے کے لیے اپنی نیند کو کمپرومائز کرتے تھے، یعنی وہ اپنی نیند جتنی لینی چاہیے تھی 7 سے 9 گھنٹے وہ نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کی نیند کوئی 5 گھنٹے یا اس سے بھی کم ہوتی تھی۔ اس کی وجہ سے جو ہے ان کے دل کے اوپر شدید دباؤ تھا جو کہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں ان کی جان لینے کا سبب بن گیا۔ ناظرین، رنجن داس صاحب کی موت دنیا کو ایک سبق دے گئی کہ ایک اچھی نیند دل، دماغ اور جسمانی فٹنس کا ایک اہم جزو ہے۔ ہم اس ٹاپک کو یہیں ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ایک گڈ کوالٹی سلیپ اور بے خوابی کے بارے میں آپ کو اچھی جانکاری ملی ہوگی اور آپ کو ان دونوں چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہوگا۔ بہرحال آپ اپنا، اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔